خطاب فصل ہے حدیث مصطفیٰ ہے تو عقل ہے حدیث مصطفیٰ. وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ. فرماتے ہیں میں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیکھا تو وہ جو اس وقت موجود عروہ بن مسعود ثقفی ہیں وہ ان کے مشابہ تھے. یہ عروہ بن مسعود ثقفی وہ صاحب ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو عرب کی طرف سے جو ثالث مقرر ہوئے تھے یا جسے ہم کہتے ہیں پنچ کہتے ہیں وہ مقرر ہوئے تھے اور یہاں بات چیت کرنے آئے تھے اور یہاں 3 دن رہنے کے بعد واپس گئے تھے اور واپس جا کے کہنے لگے تھے کہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں، گنتی میں تھوڑے ہیں، کھانے پینے کے لیے سامان نہیں ہے، اسلحہ بھی کم ہے، لیکن یہ ذہن سے نکال دو کہ تم مسلمانوں کو ہرا سکتے ہو. یہ وہی عروہ بن مسعود ثقفی ہیں اور یہ وہی عروہ بن مسعود ثقفی ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو نبی پاک کی جو سیکیورٹی کے لیے صحابی حضور کے قریب کھڑے تھے تو عروہ بن مسعود ثقفی نے حضور کی داڑھی شریف کو ہاتھ لگاتے ہوئے منت سماجت کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ یہ معاملہ ہے اس کو ختم کریں کسی طریقے سے. تو یہ وہی عروہ بن مسعود ہیں کہ ان کی کلائی پر تلوار کی نوک رکھ کے کہا تھا جو سیکیورٹی کے لیے صحابی کھڑے تھے اخی یادا کان رسول اللہ علیہ رسول اللہ، دوبارہ ہاتھ نہ آیا تو واپس نہیں جانا. یہ وہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں. پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ. فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ہماری مثل تھے، یعنی وہ تمہارے صاحب، یعنی نبی پاک علیہ السلام اپنے آپ کو مراد لے رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں وہ تمہارے صاحب کے مشابہ تھے، یعنی سمجھانا مقصود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس دین کو خصوصی لگاؤ ہے، بلکہ اس دین کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے اور ہمارے دین میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے چلتی آ رہی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ طور پر جاری و ساری رکھا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام کا جد امجد بھی کہا جاتا ہے. ابراہیم عربی زبان کا لفظ ہے اور سریانی زبان میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے ابو الرحیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے تھے، اس لیے ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے. لفظ ابراہیم کو اور بھی کئی طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، ابراہیم پڑھا جاتا ہے، ابراہم پڑھا جاتا ہے، تو یہ تمام انداز درست ہیں، بلکہ تقریباً 7 لہجوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام پڑھا جاتا ہے. آگے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا تَحْيَتُهُ. جب میں نے جبریل امین کو دیکھا تو وہ یہ تمہارے اندر جو دہیہ قلبی ہیں یہ ان کے زیادہ مشابہ ہیں، یعنی دہیہ قلبی ان کے زیادہ مشابہ ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین کئی بار حاضر ہوئے ہیں تو حضرت دہیہ قلبی کی شکل و صورت میں حاضر ہوئے ہیں. دہیہ قلبی جو تھے یہ امیر کبیر آدمی تھے اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب کلمہ پڑھنے آئے تو حضور مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے، روح البیان وغیرہ میں یہ وضاحت موجود ہے. تو جب دہیہ قلبی حضور کی خدمت میں آئے تو جبریل امین نے پہلے آ کر اطلاع دی کہ حضور دہیہ آ رہا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز تھے، حضور نے نیچے اتر کر اپنی چادر مبارک دہیہ قلبی کے نیچے بچھائی. تو دہیہ قلبی جب اندر آئے تو انہوں نے چادر اٹھائی، اس کو چوما اور اس کو ماتھے میں لگایا، چادر پہ پاؤں نہیں رکھا. نبی پاک علیہ السلام کے اس حسن اخلاق کی وجہ سے، اس اچھے برتاؤ کی وجہ سے دہیہ قلبی خود بھی مسلمان ہوئے اور دہیہ قلبی کے خاندان کے 700 افراد مسلمان ہوئے. 700 افراد نبی پاک علیہ السلام کے صرف انداز کی وجہ سے اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے. تو یہ خوبصورت آدمی تھے تو اس لیے جبریل امین ان کی صورت میں آیا کرتے تھے. یہاں نبی پاک علیہ السلام نے شروع میں ارشاد فرمایا وَلِدَ عَلِيَّ الْأَنْبِيَاءُ کہ مجھ پر میں نے انبیاء کو دیکھا. تو انبیاء میں حضرت جبریل امین کا ذکر کیسے آیا حدیث پاک میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ فرشتوں میں جو 4 رسول ہیں
اس میں ایک حضرت جبریل امین بھی ہیں، اس لیے یہاں ذکر فرما دیا۔ جبریل امین ہے فرشتوں میں رسول، جناب میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں اور اسرائیل ہیں، یہ 4 فرشتوں کے رسول ہیں۔ لیکن بہرحال جو انسانوں کے رسول ہیں یہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں۔ یہاں میں ضروری طور پر 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی آپ کیفیت دیکھیں کہ حضور دنیا میں رہتے ہوئے جو خبریں پہلے کی ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، جو آنے والی ہیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، بالخصوص میرے نوجوان دوست یا وہ کوئی ایسا اللہ کا بندہ کہ جو کہیں کوئی بات سن کے پھسل جاتا ہے، انہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کائنات میں جتنا بھی علم ہے وہ کسی لحاظ سے بھی ہے، ایون کہ وہ علم کسی نبی رسول ہی کا کیوں نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں قمیص کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، انی لاجد ریح یوسف، یعنی یہ بھی علم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں نے جب کہا تھا کہ بچے کہاں ہیں، آپ نے جب قوم سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں تو قوم نے کہا تھا تو پتہ نہیں کہاں ہے، یا آگے سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ یہ باقاعدہ پرانی واقعہ ہے۔ تو جب آپ کو تو پتا تھا کہ وہ کمرے میں ان کو بند کر کے رکھا ہے کہ میرے پاس نہ آئیں، کہ جب یہ میرے پاس آتے ہیں تو میں نے بتا دیتا ہوں کہ تمہارے گھر میں کیا پکایا تھا، تم پڑھنے گئے تھے تمہارے گھر میں کیا پکا تھا۔ تو یہ بچے واپس جا کے پوچھتے ہیں کہ گھر میں تم نے یہ بنایا تھا، ہمیں کھلایا نہیں۔ تو اب وہ کہتے تھے تمہیں یہ بتایا کس نے؟ تو وہ کہتے تھے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو انہوں نے بچوں کو روکنے کے لیے کمرے میں بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے جب پوچھا بچے آئے کیوں نہیں، تو انہوں نے آئیں بائیں کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ کو تو پتا تھا کہ کمرے میں کون ہے، آپ جانتے تھے، یہ بھی علم ہے۔ جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو خنزیر ہیں، فرمایا خنزیر ہے تو خنزیر ہے، تو بچے نہیں رہے، وہ خنزیر بن گئے۔ یعنی جتنا بھی علم ہے کائنات میں نے نبی رسول کہہ کے بات ہی ختم کر دیا ہے کہ سائنس پیچھے ہے، کمپیوٹر پیچھے ہے، سافٹ ویئر پیچھے ہے، سیارے پیچھے ہیں، باقی جتنے بھی علم کے ذرائع ہیں، جتنے بھی ہیں، ابھی موجودہ جو حالات ہیں ان حالات میں علم کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام ذرائع پیچھے ہیں، اللہ کے ولی کا، اللہ کے نبی کا علم سب سے آگے ہے۔ وہ سارا علم جمع کیا جائے تو حضور کا علم سب سے زیادہ ہے۔ مشکاہ شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، قدیمی کتب خانے کا صفحہ نمبر 512 ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارق الارض و مغاربہا، یا فرأیت مشارقہا و مغاربہا، کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، میں اس کے مشرق کو بھی دیکھتا ہوں، مغرب کو بھی دیکھتا ہوں۔ صرف یہ نبی پاک کا فرمان نہیں ہے بلکہ یہ شان تو حضور کے غلاموں کی ہے۔ حضرت غوث پاک، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ رأیت علی بلاد اللہ، میں اللہ کے شہروں کو، رأیت علی بلاد اللہ، میں اللہ کے شہروں کو اپنے ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ۔ یعنی یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، تو نبی تو پھر نبی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ ایک نہیں کئی حدیثیں آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضور نے پچھلے زمانوں کی خبر دی، اگلے زمانوں کی خبر دی، پچھلے زمانوں قرآن پاک میں جگہ جگہ ساری نبیوں کی خبریں حضور نے دی ہیں، اللہ نے عطا فرمائی، حضور نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ اور آنے والے زمانوں کی خبریں دیکھیں، قیامت کی خبر دی ہے، جنت کی خبر دی ہے، دوزخ کی خبر دی ہے، قیامت کے حالات بتائے ہیں۔ تو یعنی نبی پاک علیہ السلام کا علم اتنا ہے کہ آپ کی شان اس حوالے سے بالکل اللہ کے بعد سب سے زیادہ حضور کے پاس علم ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو مشابہت اختیار کرنی چاہیے وہ اچھوں کی کرنی چاہیے، کہ ہم جو قرب حاصل کرتے ہیں، ہم مشابہت حاصل کرتے ہیں، وہ کس کی مشابہت حاصل کرتے ہیں، کس کے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں؟ طرح طرح کا عجیب و غریب لباس پہن کے انگریز کے قریب ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ رسول کی پسندیدہ اور ان کی چاہت والا لباس پہن کے اللہ رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں لباس سے، مگر نہ کھانا ہے، پینا ہے، سونا جاگنا ہے، لین دین ہے، سارے معاملات ایسے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ اچھوں کی مشابہت اختیار کرنی ہوگی۔ اچھوں کی مشابہت اور اچھوں کا قرب اتنا کارگر ثابت ہوتا ہے کہ ثابت کاف کا کتا انسان بن کے جنت میں جائے گا۔ یہ قرب ہی تو ہے، یہ جو مشابہت ہی تو ہے، یہ قریب جانا تو ہے جو
بڑا فائدہ دے سکتی ہے، اور یہ ایک الگ پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک عنوان اور پورا ایک موضوع ہے. تو ہمیں چاہیے ہم بھی اچھوں کی مشابہت اور اچھوں کی قربت حاصل کریں. اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.